ایک समय کی بات ہے، ایک علی نام کا چرواہا رہتا تھا۔ وہ اپنی بکریوں کی بہت پرواہ کرتا تھا، ان کو بہت پیار کرتا تھا۔ ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ اچھے ہرے میدان میں لے جاتا تھا، جہاں پر بکریاں ہری گھاس کھا کر بہت خوش ہوتی تھیں، اور چرواہا شام کو ان کو لا کر بکریوں کے باڑے میں بند کر دیتا تھا، جس سے کہ بھیڑیے بکریوں کا شکار نہ کر سکیں۔ اس طرح بکریاں بھی خوش تھیں۔ بھیڑیے کافی غصے میں تھے، وہ بکریوں کا شکار نہیں کر پا رہے تھے، سو سبھی بھیڑیوں نے مل کر ایک یوجنا بنانی شروع کی۔ ایک ہوشیار بھیڑیے نے بتایا کہ کیوں نہ ہم بکریوں کو گمراہ کر دیں کہ وہ بندشوں میں ہیں، ان کو بھی آزادی چاہیے۔ ایک دن دو چالاک بھیڑیے ایک معصوم بکری کو بہلا پھسلا کر لاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ تم اور تمہارے ساتھی غلامی میں جی رہے ہیں، ان کو بھی آزادی ملنی چاہیے۔ تم لوگ کیوں نہیں آزاد ہو رہے؟ ہمیں دیکھو، ہم آزاد ہیں، اپنی مرضی سے جہاں من ہوتا ہے وہاں کھاتے ہیں، وہاں گھومتے ہیں۔ تو تم لوگ بھی کوشش کرو، خود کو آزاد کراؤ اپنے مالک کی غلامی سے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ بات سن کر وہ معصوم بکری بھیڑیوں کے بہکاوے میں آ جاتی ہے اور ان سے بولتی ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سے بات کروں گی، ہمیں ضرورت پڑی تو میں تم میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جا کر اپنے ساتھیوں سے بات بھی کراؤں گی۔ یہ بات سن کر دونوں بھیڑیے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس یوجنا کے بارے میں چرواہے علی کو بھی پتہ چلتا ہے، تو وہ اپنی بکریوں کو سمجھاتا ہے کہ کسی بھی طرح بھیڑیے کے بہکاوے میں مت آنا، اگر اس کے کہنے انوسار چلو گے تو آزادی کے نام پہ وہ تم سبھی کو نوچ کھائیں گے، ان سے بچو، دور رہو۔ لیکن اب تو بکریوں کو آزادی کا بخار چڑھ چکا تھا، وہ ہر حال میں آزاد ہونا چاہتی تھی، سو ایک بھیڑیوں کو اپنے ساتھ چپکے سے وہ لے کے آتی ہیں اور سبھی بکریوں سے ملاتی ہیں۔ بھیڑیے بکریوں کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے باہر کی دنیا خوشحال ہے، رات کو چاندنی رات میں گھاس کے میدان کتنے اچھے پیارے لگتے ہیں۔ سبھی بکریاں خواب کی دنیا میں چلی جاتی ہیں، انہیں بھی اب چاندنی رات دکھتی ہے، چاندنی رات میں خوبصورت گھاس دکھتی ہیں، خوبصورت گھاس سے بھرا میدان انہیں مانو کی جنت لگتا ہے۔ اب سبھی بکریاں بھیڑیوں کی چال کی گرفت میں تھیں، سب نے دڑ سنکلپ کر لیا کہ ہم گرڑیے کی اس غلامی سے دور ہو کے رہیں گے، اور ایک ساتھ دیوار کو توڑنا شروع کیا۔ گرڑیا ان پہ چلاتا رہا، ان کو سمجھاتا رہا، بٹ انہیں نہیں سننا تھا۔ انہوں نے تو بس ٹھان لی تھی کہ اب ہمیں غلامی کی زندگی نہیں جینی۔ کافی کوشش کرنے کے بعد انہوں نے سینگ سے اپنے باڑے کو توڑ ڈالا اور خود کو اس دیوار سے آزاد کر لیا۔ خود کو آزاد کر کر بکریوں نے اپنی مرضی سے ہی اپنی جان کو ان بھیڑیوں کے حوالے کر دیا۔ ان کے ساتھ انہی کے راج میں وہ دوڑی چلی جا رہی تھی، پہاڑیوں میں بھیڑیوں کے ساتھ جشن منا رہی تھی۔ جہاں بھیڑیے خوش تھے اپنے شکار پا کر، وہیں بکریاں خوش تھیں آزادی پا کر۔ اب گرڑیا علی بھی ان بکریوں کو روک نہیں پا رہا تھا، وہ خود کو بہت اسہائے محسوس کر رہا تھا، چاروں طرف سے بھیڑیوں نے اسے روک لیا تھا۔ بھیڑیے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے، وہ دوڑا دوڑا کر بکریوں کا شکار کر رہے تھے اور بکریاں اپنی جان گنوا رہی تھی۔ کہانی کا نیتک ہے، ہر کوئی جو سوتنترتا کی بات کرتا ہو، آپ کو بہتری کی طرف جانے کی صلاح دیتا ہو، ضروری نہیں وہ آپ کا بھلا چاہتا ہو۔ بنا سوچے سمجھے دوسروں پر وشواس کرنا ان کے واستوک ارادوں کو سمجھے بنا ہانیکارک ہو سکتا ہے۔ جو واستو میں آپ کی پرواہ کرتے ہیں ان کے مارگدرشن اور سرکشا کو مہتو دیں۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ تھینک یو۔